کا خداوند کا کلام ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آمین۔ کیونکہ ہم پہلے سے ہی سیکھ رہے ہیں مانند کے لفظ کو، تو ہم لوگ پیدائش کی کتاب میں جو مانند کا لفظ ہے اس کو مزید سیکھیں گے کہ شادی کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے جو 4 شرائط خدا کے روح نے بتائی تھی، اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ تھی کہ اس کی مانند ہونا ہے۔ اب جو اس کی مانند، جیسے شوہر آدم کی مانند بنایا گیا، اس تب خدا کے کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا، چونکہ آدم انسان بنایا تو اس لیے اس کی کیٹیگری انسان ہی کی ہونی چاہیے اور وہ انسان ہی ہونا چاہیے، لیکن انسان تو ہو لیکن اپوزٹ جینڈر کا ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے مانند میں سیکھا تھا۔ اب ہم مانند ہی میں اور بھی برانچز نکلیں گی کہ جس میں ہم سیکھیں گے کہ مانند میں اور کیا پایا جاتا ہے جو خدا ہمیں سکھاتے ہیں اس مانند کے لفظ میں سے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مانند ہے تو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ گہرا ہے اور اس کی جو تعلیم ہے وہ وسیع ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے تعلیم سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس مانند کے لفظ کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ آدم کی مانند نکالا گیا۔ تو سب سے پہلی بات ہے، آدم کتنے آدمی تھے؟ آدم ایک آدمی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا نے آدم میں سے اس کی مانند نکالا تو آدم ایک، تو مانند نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ہے تو ایک ہی نکلی۔ اب جتنے لوگ طرح طرح کی بہت سی شادیاں کر لیتے ہیں، میں اس میں یہ بھی ڈالوں گی کہ جتنے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کہ طلاقیں دیتے رہو، تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے واضح طور پر کہ میں تمہاری طلاقوں سے بیزار ہوں۔ کیوں بیزار ہیں؟ کیونکہ خدا نے یہ قانون پیدائش کی کتاب میں ہمیں یہ بتایا، اور جب خلق کیا گیا سب کچھ تو ڈے فرسٹ سے ہی خدا نے یہ تعلیم، یہ قانون، یہ شریعت ہمیں دی تھی کہ مانند ہے، اگر آدمی ایک ہے تو اس کی مانند ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایک ہے تو اس میں سے مانند کوئی 4-5 نکلیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کوئی حادثہ ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہم بعد میں آلریڈی میں نے اس پہ کلام سنا چکی ہوں، لیکن ابھی ہم اسی پہ رہیں گے کہ خدا نے جب آدم کو دیکھا تو خدا کی نظر میں کتنے لوگ آئے؟ ایک کہ 5 آدمی تھے؟ ایک آدمی، ایک آدم، ٹھیک ہے۔ اب خدا نے دیکھا تو ایک آدمی کی فکر کی۔ اس وقت اور پاپولیشن اور لوگ، انسان کا وجود نہیں تھا، تو خدا نے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے جو فکر خدا کی ایک آدمی کے لیے وہ سارے انسانوں کے لیے بھی ویسی ہی ہے۔ لیکن ایک آدمی کی کیسی فکر تھی کہ میں نے پچھلے کلام میں یہ بتایا کہ آدمی جب اکیلا ہو تو وہ رشتوں سے اس کی کمی پوری ہوتی ہے، نہ صرف بیوی کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ اس کا اکیلا پن ختم ہو گیا، جیسا کہ ہم نے پچھلے کلام میں سیکھا کہ خدا باپ غیر قوموں کی طرح اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کا بیٹا ہے اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں شخص جو ہے اکیلا ہے، لیکن خدا نہ کرے اس کی بیوی کو کچھ ہو جائے تب بھی ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے۔ تو ایک رشتہ جو ہے وہ آپ کو اکیلے پن سے دور کرتا ہے۔ یہ صرف بیوی کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بیوی ہی یا شوہر ہی ہونے کی وجہ سے اکیلا پن دور ہو سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام رشتے جب وہ ایک خاندان بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ
اکیلے نہیں بلکہ یہ خاندان ہے، ان کے ساتھ رشتے منسلک ہیں، یہ رشتوں کی وجہ سے اکیلا پن محسوس نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اکیلے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے، تو جو بیٹا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اکیلا پن محسوس نہیں کرتے، بیٹا باپ میں خوشی محسوس کرتا ہے اور باپ بیٹے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ دونوں اکیلے نہیں ہیں۔ آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو دیکھا تو خدا نے آدم کو جب دیکھا تو وہ ایک انسان ہے، خدا نے دیکھا ایک ہے، تو اس رشتے کی ضرورت جو خدا ایک نئی انٹروڈیوس کرانا جا رہے تھے، جو دنیا جب خلق کی گئی، چونکہ یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ آلریڈی آسمان پر موجود تھا، لیکن یہ رشتہ آسمان پر موجود نہیں تھا، یہ رشتہ زمین پر پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا گیا، اور انٹروڈیوس جو کرایا گیا وہ خود خدا کی طرف سے کرایا گیا ہے۔ آدم نے یہ رشتہ خود نہیں بنایا، اور اگر وہ بنانا بھی چاہتا تو عورت کہاں سے لے کے آتا؟ اس کے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے عورت بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ جو قدرت لگائی گئی یہ خدا کی ہے، اور اگر خدا نہ چاہتے تو وہ اپنی قدرت سے یہ نہ بناتے۔ اس کا مطلب ہے پوری خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ والا رشتہ جو ہے وہ بنایا جائے، ہونا چاہیے، اور خدا انٹروڈیوس کرا رہے تھے ایک نئے رشتے کو، اور تعارف کرا رہے تھے ایک نئے رشتے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ہم اوپر تو باپ اور بیٹے کا رشتہ موجود تھا، لیکن زمین پر باپ بیٹے کا رشتہ بھی موجود نہیں تھا، تو جو رشتہ خدا باپ آلریڈی اوپر رکھتے تھے وہ بھی خدا نے زمین پر بنایا، تاکہ ہم انسان ان رشتوں کو جان سکیں۔ اگر خدا یہ رشتے نہ بناتے تو ہم کبھی بھی ماں باپ، میاں بیوی اور اولاد کو سمجھ ہی نہ پاتے۔ یہ خدا کے رشتے ہیں، اور یہ خدا کی روح کے اندر یہ پہچان یہ پائی جاتی ہے، اور خدا یہ رشتے جانتے ہیں کہ یہ رشتے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہوگا بلکہ خوش رہے گا اور اکیلا پن محسوس نہیں کرے گا ان رشتوں کی وجہ سے۔ اب یہ رشتہ، ایک رشتہ باپ اور بیٹے کا تو آسمان پر خدا رکھتے ہیں، اور لیکن جو یہ رشتہ ہے میاں بیوی والا رشتہ وہ آسمان پر موجود اس وقت تک نہیں تھا، اور خدا نے یہ متعارف کرایا، اور خدا نے ایک آدمی بنایا، ایک آدم۔ خدا نے جب اس کو دیکھا تو ایک کو دیکھا تو خدا نے کہا تیری مانند میں ایک ہی بناؤں گا۔ یہ قانون ہے، یہ خدا کی شریعت ہے، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، ہم اسے باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسری بات، انسان کا انسان کے ساتھ اور خدا کا خدا کے ساتھ ہی رشتہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت مانند میں جو شرط موجود ہے کہ مانند ہونا چاہیے، تو یسوع مسیح، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی، تو خداوند یسوع مسیح خود خدا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیوی ہونی چاہیے وہ بھی خدا ہونی چاہیے، یہ بھی مانند میں آتا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت میں یہ کلام آپ کو نہیں سنا رہی، لیکن اتنی ایک آیت ضرور بتا کے تاکہ آپ لوگ اس بات کو سوچتے اور کنفیوز نہ ہوتے رہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی مانند بنایا، تو یہ کہاں ان کی کیٹیگری انسانوں کی لائے کرتی ہے یہ میں بعد میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں گی، لیکن مانند میں یہ بھی آتا ہے۔ اور
جو ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا ان رشتوں کو ہمارے ساتھ متعارف کرا رہے ہیں. خدا کو تو پتہ ہے ان رشتوں کا، پتہ ہے تو باپ اور بیٹے کا رشتہ آسمان پر ہے. خدا کو پتہ ہے اور خدا کی روح کے اندر ہے، تو خدا نے زمین خلق کی تو یہ متعارف کرایا میاں اور بیوی کا رشتہ. اس کا مطلب ہے یہ رشتے میاں بیوی کا اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ یہ رشتہ خدا نے انسانوں سے متعارف کیا ہے. لیکن یہ کوئی نئی چیزیں خدا کے لیے نہیں ہیں. ہمارے لیے ضرور تھیں کہ جب ہم ماں باپ بنتے تو ہمارے لیے ضرور یہ نئی باتیں ہیں، میاں بیوی بنتے تو ہمارے لیے ضرور نئی باتیں ہیں. لیکن خدا کے لیے یہ نئی باتیں نہیں تھیں. ازل سے خدا اپنی روح کے ساتھ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، یہ رشتہ موجود ہے. تو جو رشتے ہیں یہ ہماری دنیا میں سے نہیں نکلے، یہ خدا سے نکلے ہیں. اور خدا نے دنیا بنائی ہے، اور خدا نے دنیا بنا کر اس میں، اور دنیا خدا نے جو بنائی اور وہ خدا نے دنیا رشتوں کے ساتھ بنائی ہے. یہ ہمارے لیے نئی بات ہے. اور چونکہ اب ہم ہزاروں سالوں سے یہ رشتے جی رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں یہ بہت کامن اور عام چیزیں لگتی ہیں. لیکن اگر ہم آدم سے پوچھیں تو جب اس نے آنکھ کھولی تو کیا اس کو یہ رشتے پتہ تھے؟ کیا وہ ان سے واقف تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کو یہ رشتے متعارف کرانے والا کون ہے؟ خدا. اس کو ایک رشتہ دینے والا کون ہے؟ بیوی کا خدا. پھر اس کو بچے دینے والا کون ہے؟ خدا. اور وہ پھر سلسلہ اسی طرح آج تک جاری ہے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک عام بات بن گئی. لیکن اگر ہم ایک ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا نہیں بنی اور ہم دنیا کے باہر کھڑے ہو کے صرف آسمان کی طرف نگاہ کریں اور دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، اور یہ آسمان پہ کوئی رہتا ہے جو ایک باپ اور بیٹا ہے، تو ہمیں لگے گا ہاں یہ رشتہ اوپر ہے، کیونکہ خدا ایسا رشتہ اوپر رکھ رہے ہیں. ان کی روح کے اندر یہ پہچان ہے. اب ان کی روح کے اندر یہ پہچان کیوں ہے، کہاں سے آئی، کیسے ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پہلا یوحنا کا خط. پہلا یوحنا اس کا 4 باب، اس کی 9ویں آیت، اس کی 8ویں آیت. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. آمین. خدا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جب کلام سنتے ہیں تو یہ اکثر اوقات تعلیم دی جاتی ہے کہ خدا محبت ہے. اور ہزاروں سالوں سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو، اور دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا محبت ہے. پچھلے کلام میں ہم نے روح القدس کے وسیلہ سے بائبل مقدس سے سیکھا کہ محبت جو ہے، اب یہ خدا محبت ہے، اور محبت کے اندر سے برانچز نکل رہی ہیں کہ محبت ایک ہے، اور اس ایک محبت میں طرح طرح کی محبتیں نکل رہی ہیں. آمین. اور یہ بائبل مقدس میں ہے. اب ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے. اب خدا وسیع، انفینٹی، لامحدود محبت ہے. تو خدا کے اندر محبت ہی محبت ہے. خدا کا دل کرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کی محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. خدا طرح محبت پورے ہیں، اور خدا کو پتہ ہے کہ محبت طرح طرح کی ہے، اور طرح طرح کی محبت میں کسی کے ساتھ نہیں نکال سکتا. اس طرح طرح کی محبت کو نکالنے کے لیے طرح طرح کے رشتے ہیں. ان طرح طرح کے رشتوں میں وہ طرح طرح کی محبت نکلتی ہے. ایک انسان پوری محبت سب کے ساتھ نہیں نکال سکتا. اگر وہ کہے، آدم کہے کہ میں محبت ہوں، سکھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، آدم محبت نہیں ہے، انسان محبت نہیں ہے، صرف واحد خدا کی ذات ہے جو محبت ہے. یسوع مسیح محبت ہے، روح القدس محبت ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور یہ خدا ہے اور خدا محبت ہے.
لیکن صرف سکھانے کے لیے یہ کہنے لگی ہوں کہ اگر آدم کہے کہ میں محبت ہوں اور وہ اپنی ساری محبت باغ عدن میں، چلو وہاں پر حوا بھی موجود ہے، وہ کہے کہ میں چونکہ محبت ہوں اور میرے اندر سے صرف محبت 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 ہی باہر نکلتی ہے، تو میں پیڑوں سے بھی ویسی محبت کرنا شروع گا اور وہ درختوں کو چپکے اور چومنا شروع کر دے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بتائیں کیوں؟ کیونکہ وہ تو محبت ہے، محبت ہے۔ اب کہیں کہ محبت ہے، محبت کیا، پوری محبت جس کے اندر ہے وہ جہاں مرضی جس کے ساتھ محبت نکالنا شروع کر دے گا۔ اب وہاں پہ جانور بھی ہیں، خدا نے ہوا بھی دے دی اور خدا نے ہوا دی اور وہاں پہ جانور بھی موجود ہیں، اور خدا وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اندر تو محبت ہے اور میں اپنی محبت جانوروں کے ساتھ بھی نکالوں گا، تو وہ پوری محبت نکالنا شروع کر دے گا۔ کس حد تک نکالے گا، کس طرح کی نکالے گا؟ اس کا مطلب محبت کی طرح بھی فرق ہے۔ اب وہ بیوی دیکھے گا، وہ عورت جو خدا نے رکھی، اس کو پلیز آپ نے سمجھنا ہے، یہ کسی انسان کی یا جتنے آج کل کے یہ جو پاسٹرز اور ایونجلسٹ ہیں اور جو یوٹیوب پہ یہ چینلز بنا کے اس طرح کا توڑ مڑوڑ کے تعلیم دے کے کلام کو سنا رہے ہیں، یہ ان کی تخلیق نہیں ہے، یہ خدا کی تخلیق ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے، انہوں نے خدا کی تخلیق میں ملاوٹ کر کے، انہوں نے خدا کی شریعت اور قانون جو خدا نے باغ عدن میں بنایا تھا خود سے اور ایک رشتے کو متعارف کرایا تھا، یہ اس شریعت کو، اس قانون کو توڑ مڑوڑ کے اپنے نظریے سے رشتہ بنا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آدم کے اندر محبت ہی محبت ہے، سپوز فرض کر رہی ہوں، ہو نہیں سکتی، تو وہ کیا کرے گا؟ ہوا کو بھی وہ سی محبت کری جائے، جانوروں کو بھی کری جائے، درختوں کو بھی کری جائے، وہاں پہ پانی بھی ہے، گھاس بھی ہے، مٹی بھی ہے، تو کہ کیونکہ میں محبت ہوں تو مجھے محبت میں سب کے ساتھ محبت ہی کری جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ساتھ ایک لفظ ہے حکمت، محبت کے ساتھ ایک لفظ آئے گا پہچان۔ جانوروں کو اس وقت کتنی محبت پہچان اور حکمت سے کرنی چاہیے، وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی پلا دوں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، میں ان کو کھانا دے دوں، انہوں نے ابھی گھومنا ہے، چلو میں ان کو گھما لاؤں۔ اور کیا محبت؟ کپڑے سینا شروع کر دے گا، ان کے جوتیاں لے آئے گا، ان کے لیے بازار جائے گا، مارکیٹ سے ان کے لیے جو فیمیل جانور ہیں ان کے لیے لپسٹک اور جولری لینا شروع کر دے گا۔ نہیں، کس طرح کی محبت نکلے گی؟ جس طرح کی محبت کی ان کو ضرورت ہے۔ پچھلے کلام میں بھی یہی بتایا کہ رشتے میں محبت اور ضرورت دونوں پائی جاتی ہے۔ اب محبت ہی محبت ہے تو محبت کو نکالنے کے لیے بھی حکمت اور پہچان ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس محبت کو جب نکالتے ہو تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے رشتے میں۔ آمین۔ اب یہ جو محبت خدا رکھتے ہیں، جو ہم نے بات شروع کی کہ رشتے آئے کہاں سے، رشتے بنے کہاں سے؟ آلریڈی یہ رشتے ایگزسٹ کرتے ہیں آسمان میں، اور اگر یہ دنیا کی تخلیق نہیں بھی ہے، فرض کرو یہ نہیں بھی بنی، تب بھی باپ بیٹے کا رشتہ اوپر ہے، تو دنیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا تو فانی ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ اوپر آسمان، آسمان کی بادشاہی، خدا باپ اور ان کا بیٹا، یہ رشتہ۔ تو یہ رشتہ کوئی پہلی دفعہ زمین پہ نہیں آیا، یہ ازل سے یہ رشتے چل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آسمان پر جب خدا نے آدم اور حوا کا ایک اور رشتہ متعارف کرایا، اس کا مطلب ہے اس محبت کی ایک اور کیٹیگری تھی
اس محبت میں پہچان اور حکمت یہ تھی، خدا کو یہ معلوم تھا کہ محبت تو ہے لیکن اس محبت کی ایک اور طرح بھی ہے، اور اس محبت میں ایک اور پہچان اور حکمت بھی ہے۔ وہ میاں بیوی کا اگر رشتہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پوری محبت کریں گے۔ تو آسمان پہ یہ رشتہ نہیں تھا، تو خدا نے اس رشتے کو آسمان پر رکھنے کے لیے زمین پر اس کو متعارف کرایا، اور آدم چونکہ ایک آدمی ہے، اس کی مانند ایک ہے۔ ایک کا مطلب ایک ہی ہے، آپ جتنی دفعہ مرضی پوچھ لیں، جتنی دفعہ مرضی کلام میں سے دیکھ لیں، آپ جتنا مرضی اس کو توڑ مڑوڑ لیں، ایک چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ اب ایک میں سے صاف لکھا ہے کی مانند۔ اب مانند کا مطلب ہے کہ اس کی طرح انسان تو ہے لیکن کتنے ہوں، ایک ہے تو ایک ہی نکلے گا۔ تو خدا نے متعارف کرایا اس کی مانند ایک اور انسان، لیکن خدا نے ساتھ یہ متعارف کرایا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آسمان پہ جو رشتہ رکھتا ہوں تو ہم دونوں مانند تو ہیں، دونوں خدا تو ہیں، لیکن ہمارا جینڈر اپوزٹ نہیں ہے، ہمارا جینڈر سیم ہے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے میں یہ شرط لازمی ہونی چاہیے کہ ان دونوں کا جینڈر سیم ہونا چاہیے، لیکن جب اس محبت کو ایک اور طرح سے نکالنا تھا جس کا نام رشتہ میاں بیوی کا دیا، تو خدا نے مانند ایک میں سے ایک نکال کے اس کی مانند کہہ کر خدا نے یہ کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپوزٹ جینڈر ہو۔ تو رشتوں محبت تو ہے، اب چونکہ خدا محبت ہے اور محبت رشتے میں ہی محبت اور محبت ہی رشتہ ہے، یعنی یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون اوپر ہے تو کون نیچے ہے۔ ہم اس کو مزید ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو رشتے ہوتے ہیں، اگر ہم رشتوں کے باہر چلے جائیں، ہم غیروں کو کیا اس قدر محبت رکھتے ہیں جس قدر ہم اپنے رشتوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے رشتے میں میاں بیوی، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، جو بھی غلط جتنا مرضی کر لے، ہم پھر بھی کہیں گے صلح ہی ہو جائے، ہم پھر بھی کہیں گے جڑے ہی رہیں۔ لیکن اگر دوستی یاری میں یہی لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاتا ہے تو جائے۔ اس کا مطلب ہے وہ والی محبت اور رشتے کی محبت بہت فرق ہے۔ رشتے کی محبت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ رشتے میں جو محبت ہے وہ کبھی آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے آپ کو کبھی بھی نہیں اکسائے گی، کیونکہ آپ رشتے کی وجہ سے محبت رکھ رہے ہو یا محبت میں وہ رشتہ ہے، یہ دونوں یکساں ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور خدا آسمان پہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہیں، اور خدا اپنے اس رشتے کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اور خدا نے، یا پھر یہ دیکھ لیں کہ خدا نے محبت کے لیے کہ میں اپنی محبت اپنے بیٹے پہ نکال سکوں، لیکن حکمت اور پہچان کے ساتھ اس کو اس طرح کی محبت دوں کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو خدا نے اپنا بیٹا جو ہے وہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کب سے ہے کیونکہ ازل سے ہے، تو اپنا بیٹا خدا کا ہے اور خدا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت سے وہ رشتہ رکھا ہوا ہے، یا رشتہ ہے اور محبت ہے، یعنی یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ تو خدا کیا کرتے ہیں؟ وہ اب محبت کو خدا نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ کون سی محبت کہاں نکلے، کون سی محبت کیسے نکلے، کون سی محبت کس کے ساتھ نکلے، تاکہ ہر کوئی اس محبت میں، اگر سب ایک جیسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں گے تو اتنے کچھ جھگڑے پیدا ہو جائیں گے نا،
آپ کا گھر خاندان کی بجائے نا لڑائی اور جھگڑے کا گڑھ بن جائے گا، شیطان کا گڑھ بن جائے گا۔ اگر آپ وہ محبت جس کو چلے ہم ایسے سیکھتے ہیں کہ آدم کہ میں محبت ہوں، فرضی کہہ رہی ہوں، محبت ہوں، اور وہ اپنی محبت سب کے ساتھ ویسے ہی نکالنا شروع کر دیتا، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ان کے بچے سارے تو ان کی لڑائی ان کے گھر میں ہی ہو جاتی اور وہ شیطان کا گڑھ بن جاتا۔ اس کا مطلب ہے محبت بھی ہر طرح سے سب کے ساتھ نہیں نکالی جا سکتی، محبت کو اسی طرح نکالا جا سکتا ہے جس طرح سے اس کی ضرورت ہو، اور حکمت کے ساتھ نکالا جاتا ہے تاکہ صلح میں بندے رہیں، اور جو خدا کا مقصد ہے کہ وہ محبت تو ہو، اس میں لڑائی نہ ہو، اس میں جھگڑا نہ ہو، اس محبت کی وجہ سے جدائی نہ ہو۔ خدا نے ایسی محبت ڈیزائن کی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم جڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی طرح طرح کی ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ اب بچے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے باپ تو میری ماں کے ساتھ جیسی محبت رکھتا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں رکھی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ اس کی بیوی ہے۔ اب بیوی جیسی اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھے گی، اب بچے نہیں کہہ سکتے کہ ماں تو ایسے اپنے شوہر کے ساتھ یا باپ کے ساتھ ایسی محبت رکھتی تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رکھتی، تو یہ تو گھر میں لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طرح طرح کی محبت کر کے ہی ہم سکون میں اور جڑے رہتے ہیں۔ اب خدا کا مقصد کیا ہے؟ خاندان، میں نے پچھلے کلام میں بتایا، رشتہ، جڑے رہنا، محبت، آمین، اور ضرورتیں پوری کرنا۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ کریں گے تو ہمارے گھر میں محبت جو طرح طرح سے رشتوں میں نکل رہی ہے، سلوک رہے گا، جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ شکایت نہیں کرے گا، آمین۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی محبت سب کے ساتھ نہیں نکال سکتے، اور اس محبت کو ایک طریقہ کار سے رشتوں میں ڈال کر خدا نے اس لیے طرح طرح کی نکالی ہے تاکہ سب اس محبت کی وجہ سے جڑے رہیں۔ محبت پاک ہے، اگر وہی محبت اگر حکمت سے نہیں نکلے گی تو اسی محبت کو کہہ دیں گے کہ یہ کیسی محبت ہے، اس سے تو گناہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے تو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے تو گھر میں فساد ڈل گیا ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ پھر ہم خدا کو کہیں گے خدا محبت ہے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ لیکن آج ہم خدا کو کیوں کہتے ہیں خدا محبت ہے؟ کیونکہ خدا نے وہ محبت بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ طرح طرح سے نکال کر ہمیں جب جوڑا تو ہم جڑے رہے اور ہمارے اندر شکایتیں اور لڑائیاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا محبت ہے یہ اسی ہی کی دین ہے کہ یہ محبت کے پھل کو کس انداز سے باہر نکالنا ہے، اور وہ انداز ہے رشتہ، آمین۔ اور اس رشتے میں فرق رشتے آتے ہیں، جس کی کیٹیگری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، یہ آسمان پہ تھا، لیکن آسمان پہ ایک محبت خدا جو رکھتے ہیں اپنے اندر یہ پھل، یہ رشتہ بھی آسمان پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا نے دنیا کو خلق کیا اور آدم اور حوا کو بنا کے ایک نیا رشتہ متعارف کرایا، اور اس متعارف کے بعد خدا نے یہ بھی ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ برا کی شادی آ پہنچی، کہ جیسے میں اوپر باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ محبت کے پھل سے رکھتا ہوں، تو محبت ہی کے پھل حکمت اور پہچان کے ساتھ میں ایک اور رشتہ اپنے بیٹے کے لیے آسمان پر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اندر محبت ہے، اور وہ میں محبت طرح طرح کے رشتوں سے باہر نکالوں گا، اور اس محبت سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک خاندان بن جائے گا، اور وہ خاندان جو ہے وہ جڑا رہے گا، اور اس میں سکون اور اطمینان اور صلح رہے گی۔ اب برا کی جو شادی آ گئی ہے تو یہ لفظی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا پھل ہے خدا کا؟ محبت کا پھل، جو کہ خدا حکمت اور دانائی کے ساتھ، پہچان کے ساتھ ایک نیا متعارف کرا کے آسمان پر رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اور اسی رشتے کو اب دیکھیں، ہم آسمان پہ بعد میں جائیں، پہلے تو ہم زمین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے بھی یہ رشتہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات،
جو رشتہ خدا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اب میں رشتوں ہی کی بات کر رہی ہوں، آسمان پہ خدا اپنے بیٹے کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں باپ بیٹے کا، جب زمین پر تقریباً 4000 سال بعد متعارف کرایا گیا تو یہودیوں نے شور ڈال دیا، اسرائیلیوں نے شور ڈال دیا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے، تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے۔ اس کا مطلب ہے ہم انسان اس زمین پر رشتے دیکھنے کے باوجود برداشت نہیں کرتے کہ خدا رشتہ رکھے، اور خدا رشتے خدا ہی کے ہیں، بنانے والا خدا ہی ہے، اور آسمان پر ازل سے وہ رشتے ہیں موجود۔ لیکن جیسے ہی وہ رشتہ خدا نے متعارف کرایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا آؤ پکڑو اس کو، مار ہی ڈالیں۔ تو ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ ہم خدا کے رشتوں کو قبول کریں، لیکن خود ہمارے گھر رشتوں سے بھرے رہیں، بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، خود رشتے رکھتے ہیں، لیکن جہاں سے وہ رشتے نکلے، جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے رشتوں کا، اس کے لیے پہلے تو یہودیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کو مار ڈالا۔ اور آج جب خدا اپنے بیٹے کے لیے دلہن تیار کر رہے ہیں، اس بیوی کے لیے بھی، اس رشتے کے لیے بھی، آج ہم سب کو اعتراض ہے، مجھے نہیں ہے، سب کو اعتراض ہے۔ جب زمین پر رشتہ خدا نے متعارف کرایا تو اسی وجہ سے کرایا ہے کہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ یہ رشتے ہیں، اور جب تم لوگ اوپر آؤ تو تمہارے لیے یہ چیزیں نئی نہ ہو، تم لوگوں کو ان کی پہچان ہو، اور تم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ رشتے ہیں، اور میں یہ رشتہ اور یہ خاندان اپنا بنا رہا ہوں، اور میں اس لیے اپنا خاندان بنا پاتا ہوں کیونکہ میں محبت ہوں، اور میرے اندر محبت طرح طرح سے نکلتی ہے، اور ان طرح طرح کی محبت سے میں طرح طرح کے رشتے بنا کے اپنے پاس ایک خاندان رکھ سکتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوں غیر قوموں کی طرح۔ تو ہمیں خدا باپ کی اس متعارف سے جو دنیا میں کرایا، اور خدا باپ جو اپنے بیٹے کا ایک رشتہ ہم پر نیا ظاہر کر رہے ہیں، اب ظاہر کر رہے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، آدم اور حوا سے ہی ہے، اور اپنے بیٹے کے لیے خداوند یہ رشتہ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں بائبل مقدس سے ہی پتہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس رشتے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ بحث سے، یہودیوں کی طرح جیسے انہوں نے بحث کی اور نہیں مانا۔ آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ چرچز میں ایونجلسٹ، بلیورز، پاسٹرز اور جتنے لوگ ہیں اس رشتے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جیسے یہودیوں نے نہیں مانا۔ آج انسان بھی اسی میں، جو کرسچنز ہیں اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں آج یہ محسوس کرنا چاہیے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو قبول نہیں کیا، آج یسوع مسیح کی دلہن ہے تو وہ بھی ہم قبول نہیں کریں۔ اس واسطے بھی ہمیں اپنی آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ نہیں، جو پہلے یسوع مسیح کے ساتھ اور خدا باپ کے ساتھ اس رشتے کو لے کر پتھر اٹھائے گئے، آج ہم نہیں اٹھائیں گے۔ آج اس طرح اب ہم خدا کو ایسا دکھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم خدا کے اس رشتے کو جو خدا بائبل مقدس میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ بتا رہے ہیں، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، یہ ہم کلام مسلسل جاری رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔